میرے بھائی اور بہنوں، آج میں جس رات کی بات کرنے جا رہی ہوں وہ کوئی عام رات نہیں ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ ہے شب قدر، برکتوں کی رات، رحمتوں کی رات، معافی کی رات۔ سوچئے، 1000 مہینے یعنی 83 سال سے بھی زیادہ اگر کوئی انسان اس ایک رات میں عبادت کر لے تو اسے 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ وہی رات ہے جس میں قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، یعنی یہ رات صرف برکت کی نہیں بلکہ ہدایت کی رات بھی ہے۔ اس رات کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ہر طرف رحمت پھیل جاتی ہے، ہر طرف سکون پھیل جاتا ہے، ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس رات کو بھی عام رات کی طرح گزار دیتے ہیں۔ کوئی موبائل میں لگا رہتا ہے، کوئی گپ شپ میں لگا رہتا ہے، کوئی سو کر رات گزار دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کسی کو بتایا جائے کہ آج رات اگر تم محنت کر لو تو تمہیں 83 سال کی کمائی مل جائے گی، تو کیا کوئی انسان سوئے گا؟ نہیں، ہر انسان جگے گا، محنت کرے گا، پوری کوشش کرے گا۔ لیکن افسوس، دنیا کی کمائی کے لیے تو ہم جگ جاتے ہیں، لیکن جنت کی کمائی کے لیے ہم سو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، شب قدر صرف عبادت کی رات نہیں ہے، یہ معافی کی رات ہے۔ اگر کوئی انسان سچے دل سے رو کر توبہ کر لے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے گناہ پہاڑ کے برابر ہو، چاہے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ اگر بندہ سچے دل سے معافی مانگ لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، ہماری زندگی میں کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کبھی ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کبھی نماز میں کوتاہی کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معافی کا موقع دیتا ہے، اور وہ موقع ہے شب قدر۔ میرے بھائی اور بہنوں، ایک اور بات یاد رکھیے، کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے، وہ بھی شب قدر کی رات کا انتظار کرتے تھے، لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ قبروں میں جا چکے ہیں۔ اگر آج ان سے پوچھا جائے کہ تم کیا چاہتے ہو تو وہ یہی کہیں گے، ہمیں ایک رات دے دو، صرف ایک رات، تاکہ ہم اللہ سے معافی مانگ سکیں۔ لیکن افسوس، انہیں وہ موقع نہیں ملے گا۔ اور ہمیں اللہ نے ابھی بھی موقع دیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کی قدر کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، دعائیں مانگیں، اور سب سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، شب قدر کی رات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ انسان کی اصلی کامیابی دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہے۔ دنیا کی دولت یہیں رہ جائے گی، دنیا کی شہرت یہیں رہ جائے گی، لیکن جو عبادت ہم کریں گے، جو آنسو ہم بہائیں گے، جو دعا ہم مانگیں گے، یہ سب ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، جب شب قدر آئے تو ہمیں پوری رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں، اور اللہ سے یہ بھی کہیں، اے اللہ، ہمیں نیک راستے پر چلا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی، شاید یہ ہماری زندگی کی آخری شب قدر ہو، کون جانتا ہے کہ اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ اس لیے جب یہ رات آئے تو اسے یوں ہی نہ جانے دیں، رو کر اپنے رب سے معافی مانگیں، کیونکہ جس بندے کو شب قدر مل جائے اور پھر بھی اس کی معافی نہ ہو، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں۔ اللہ ہم سب کو شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول کرے، اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔